نماز ظہر کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی تسبیح، 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، بشمول انسان تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے۔ ذرہ ذرہ پتہ پتہ اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت و حکمت والا ہے، یکتا اور بے مثل ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت و حاکمیت ہے۔ وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے۔ تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی نافرمانی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اور دلوں کا بھید جانتا ہے۔ حی و قیوم ہے، وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیح و بلیغ کلام ہے جو انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، مکمل دستور العمل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح ہے۔ دین اسلام قرآن و سنت پر مشتمل دین فطرت ہے۔ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کی پیروی پر موقوف ہے۔ قرآن حکیم حکمت یعنی عقل و دانش کی باتوں کا محسن ہے۔ قرآن حق ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت، بشارت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، رحمت، بصیرت اور شفا ہے۔ حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب ہے، علم و حکمت اور اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، قدرت و حکمت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہدایت نامہ ہے۔ قرآن انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر گہری نظر، مطالعہ و مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں سورج، چاند، ستاروں کے نظام میں، حیوانات، نباتات و جمادات میں، دن رات کے رد و بدل میں، دریا و سمندر، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں، براہین و دلائل ہیں کہ انسان ان پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اور فرمان روا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر کی تصدیق کے لیے بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو انبیاء و رسول کی تصدیق کا باعث بنے اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور و سرکشی پر ہولناک عذاب، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز و تند ہوا کے طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ایک ٹھوس چٹان سے بھی نشانی ناقہ یعنی اونٹنی نکالی، اور ناقہ کو ہلاک کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہیبت ناک آواز، چیخ اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العزت کے حکم
حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دمبا ذبح کروا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق اللہ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے پہاڑ پر ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی اپنی شکل میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صفا اور مروہ اور حجر اسود اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی بربادی بذریعہ پتھروں کی بارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہا کا بننا، ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور صرف 3 دن مسلسل بغیر ناغہ کیے پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی 3 دن کے اندر اندر بدل دے گا۔ 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ اپنا کام دکھاتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔